بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد. اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور طول عمر عطا فرمائے اور اولاد پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، مرحوم ہو گئے ہیں، اولاد کو مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس تاکید کے ساتھ اور جس لب و لہجے میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا حکم دیا ہے اپنی عبادت کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، خدا کا یہ حکم ہے یا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جو ہم کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں اسی عبادت میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ عبادت توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہماری طرح اعضاء بدن نہیں ہیں۔ توحید کی ایک قسم یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، نہ ظاہری اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں آنکھ سینہ وغیرہ، نہ باطنی اعضاء دل گردہ جگر وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بالاتر ہے، اس کی نہ کوئی طبیعت ہے، اس کا نہ کوئی مزاج ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کبھی صحت مند رہتا ہو، کبھی نعوذ باللہ مریض رہتا ہو، کبھی اس کا وزن بڑھتا ہو، کبھی اس کا وزن گھٹتا ہو، کبھی وہ خوشحال رہتا ہو، کبھی غمگین۔ یہ انسان کی خصوصیتیں ہیں۔ خدا کا نہ جسم ہے، نہ اس میں جسمانی خصوصیات ہیں، نہ اس کو مختلف حالات عارض اور طاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے۔ ایک توحید کی یہ قسم ہے۔ یہ جس اللہ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور اس اقرار کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو نواسہ پیغمبر نے وقت آخر آپ کہہ سکتے ہیں زیر خنجر جس وحدانیت کا اقرار کیا، یہ وہی وحدانیت ہی۔ رضاً بقضائک، خدایا تیرے ہر فیصلے پر حسین راضی ہے، وہ تسلیما لامرک، تیرے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ لا معبود سواک، مرحلہ کیسا ہے دیکھیں نا، اس میں یہ نہیں فرمایا خدایا یہ اشقیاء مجھے شہید کر رہے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بہنیں ہیں، وہ خضرات و عصمت و طہارت ہے، میں ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا۔ نہیں، وقت آخر یہی فرمایا لا معبود سواک، تیرے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اے فریادیوں کے فریاد رس۔ ہم لا الہ الا اللہ میں اللہ کی عبادت میں وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ نے تقریباً اتنی نہیں کہوں گا جتنی اپنی عبادت کی اہمیت کا اللہ نے یہ اہمیت دی ہے، اس کے بعد والدین کی ساتھ احسان کو اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں احسان کا لفظ جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں
تو ہمارے دل میں ذہن میں اس کا ایک مفہوم آتا ہے، آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، نوکری دلا دی ہے جی، FIR ہماری آپ نے ختم کرا دی ہے، آپ نے ہم کو قرض دیا ہے، فلان مشکل سے نکالا ہے۔ احسان کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کسی کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، مگر معصوم والدین کے ساتھ احسان کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم والدین، خصوصاً وہ والدین جو زندہ ہیں، ان کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو، ان کے عمر، سن و سال، موسم کے مطابق ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو۔ اس عمر میں والدین کو کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے، اس موسم کو میں والدین کو کس طرح کا لباس دینا چاہیے جی، اس موسم میں کس طرح کے مکان میں ان کو رہائش دینی چاہیے، تم خود ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو، ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ وہ اپنے ضروریات زندگی کا تمہارے سامنے اظہار کریں۔ فرمائے احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے وبالوالدین احسانا۔ اس کے بعد ہے کہ اگر والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں، ہو سکتا ہے دونوں آپ کے پاس ہوں، ہو سکتا ہے والد یا والدہ آپ کے پاس ہوں، دوسرے کا انتقال ہو گیا ہے، یا دوسرا کسی اور بھائی کے پاس ہے، یا کسی اپنے بھائی کے پاس ہے، آپ بیٹی کے پاس ہے، دونوں تمہارے پاس ہوں یا دونوں میں سے ایک، تو دیکھو زندگی میں کبھی ان کو اف نہیں کرنا۔ اف، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، اف کا مطلب ہوتا ہے اف، یہ بھی نہ کہو۔ دیکھو وہ عمر کے اس حصے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پہنچ کے ان کے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عقل جوانی کی طرح کام نہیں کرتی۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کی خلقت کو پلٹا دیتے ہیں۔ پلٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بچپنا آ جاتا ہے۔ بچپنا، جس طرح ایک 2.5-3 سال کا بچہ آپ سے نامعقول مطالبے کرتا ہے، نامعقول باتیں کرتا ہے، اسی طرح ماں باپ بھی نامعقول مطالبے کر سکتے ہیں، نامعقول کام کر سکتے ہیں، آپ کو نامعقول مشورے دے سکتے ہیں۔ آپ کاروباری ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ صنعتکار ہیں، دخل در معقولات، غیر ضروری اور غیر مفید مشورے بھی آپ کو وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ عقل اس طرح کام نہیں کرتی۔ آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا ابو جی آپ کو کھانا چاہیے، لباس چاہیے، رہائش چاہیے، ان معاملات میں آپ کو اس سے کیا مطلب۔ امام فرماتے ہیں اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کو یہ نہ کہو کسی بھی مرحلے میں، اگر ان کا مشورہ تجویز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہوئے ہیں، آپ زیادہ جہان دیدہ ہیں، ان سے زیادہ اپنے نقصان فائدے کو سمجھتے ہیں، طریقے سے ان کو سمجھانا ہے۔ یہ آپ کی زبان سے جملہ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ کو اس سے کیا مطلب۔ فارسی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے یہ نہ کہو بے تو چی یا بے شما چی، آپ کو اس سے کیا مطلب۔ اور امام نے فرمایا اگر عربی زبان میں نا کسی کو روکنے یا ٹوکنے یا جھڑکنے کا اس سے بھی اگر ہلکا کوئی لفظ ہوتا، اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرتا۔ والدین کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ ان کی اہمیت اور عظمت کا یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں والدین کی، کہ بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کو اپنی اطاعت پر مقدم رکھا ہے۔ اپنی عبادت، ہم سمجھتے ہیں کہ واجب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب عینی جو سب پر واجب ہے، سب پر فردن سب پر واجب ہے، جس طرح نماز پنجگانہ ہے۔ نماز پنجگانہ
ہم سب پر واجب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بذریعہ ٹیلی فون بھی، بالمشافہ بھی، میرے والدین، میرے دادا دادی بہت کمزور ہیں، تو میں ان کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہوں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح؟ نہیں، جب تک وہ سانس لیتے ہیں نا، سانس، اگر ان کا دماغ کام کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، عقل کام کرتی ہے، وہ خود جواب دہ ہیں، آپ ان کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں خدا نہ خواستہ عقل جواب دے جائیں، پھر بندہ جواب دہ نہیں ہے، نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ کوئی حرام رہتا ہے۔ عقل جب تک کام نہیں کرتی ہے وہ خود جواب دہ ہیں۔ جس دن عقل کام کرنا چھوڑ دے وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوتے۔ جب تک وہ زندہ ہیں اور عقل ان کی کام کرتی ہے، آپ نے ان کی طرف سے بجا نہیں لانا، انہوں نے خود واجب کو بجا لانا ہے۔ یہ واجب عینی ہے۔ واجب کفائی، آپ کے محلے میں کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس کو جس کو بھی پتہ چلے اس کو غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو سپرد خاک کرنا، یہ سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سب نے اس فریضے کو ترک کیا، سارے گناہگار ہوں گے۔ چند مومنین آگے بڑھے اور اس فریضے کو انجام دے، پھر باقی مومنین پر یہ واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ یہ واجب کفائی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد، ایک شخص آن حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے کو جی چاہتا ہے، آپ اگر اجازت دیں۔ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، راہ خدا میں جہاد کر کے شہید ہونے کا جو درجہ ہے وہ آپ نے بیان کیا، زندہ واپس آئے جہاد کر کے اس کا کتنا ثواب ہے یہ سارا بیان کیا، اور اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ، جہاد کے لیے جی تو چاہتا ہے جانے کو، لیکن میرے ضعیف والدین ہیں، وہ مجھ سے مانوس ہیں، میں اگر جہاد کے لیے چلا گیا وہ تنہائی محسوس کریں گے، یہ بات ہے۔ فرمایا ایسی بات ہے؟ فرمایا ایک دن اپنے ضعیف والدین کی خدمت کرو، یہ 1 سال اگلے محاذ پر مسلسل راہ خدا میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ ایک دن والدین، ضعیف والدین کی خدمت کرنا فوق تصور ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ میں نے پڑھی ہیں وہ روایات، تمہارے رزق روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے والدین کی خدمت کرنے، عمر اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرماتا ہے اس اولاد کو، ان اولاد کو جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں جی، اور ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار والدین کو راضی رکھنا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں عجیب روایت ہے، عجیب روایات۔ کلی طور پر ہمیں یہ باور کرنا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان وقت آخر ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہمسایہ بیمار ہوتا ہے، روایت بہت دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، معراج والی نا، اس روایت کے مطابق آسمان کے جو فرشتے بارش کی قطروں کو گنتے ہیں نا، دنیا میں برسنے والی بارش کے قطروں کو، وہ فرشتے محمد اور آل محمد پر صلوات کا جو اجر اور ثواب ہے اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ سے درخواست کروں گا 3 دفعہ ہم بآواز بلند صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب اس مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں گے جن کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے۔ بآواز بلند 3 مرتبہ درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اور حضرت کے ایک ہمسائے کا وقت آخر ہے، وقت آخر تقریباً جان کنی کے آثار تھے۔ لوگ ان حضرت کی خدمت میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ اس کی حالت نازک ہے، آپ تشریف لائیں، جان کنی کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ مختلف نیکیاں جن کا قرآن اور روایات میں ذکر ہے، ہر نیکی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نیکی کا کیا اثر ہے۔ شیخ عباس قمی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا اردو میں بھی جو ہے نا وہ ترجمہ ہوا ہے، اردو ترجمہ کا نام ہے موت کے بعد کیا ہوگا، المنازل الآخرہ، عربی کتاب کا نام ہے موت کے بعد کیا ہوگا۔ بہت مفید کتاب ہے، بہت مفید کتاب۔ اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے۔ جان کنی کا مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے، من اراد ان تخفف علیہ سکرات الموت، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے، فَلْيَكُنْ لِوَالِدَيْهِ بَارًّا وَلِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ صلہ رحم، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کو جو وہ زیادہ سے زیادہ رکھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی روح آرام سے جو ہے نا بدن سے نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ تشریف لائیں، کوئی دعا پڑھیں، آیت پڑھیں، آپ کی آمد کی برکت سے جان کنی کا مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ یہ رسول خدا کی باتیں، خدا کی باتیں، امام کی باتیں، یہ فارمولہ ہوا کرتی ہیں میرے بزرگوں، عزیزوں۔ یہ صرف اس گھرانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن کے گھر میں رسول خدا تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے جا کے نا اس مریض سے کہا قل لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ رسول خدا اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ بندے خدا کلمہ نہیں پڑھ سکا، اس کی زبان نے کام نہیں دیا۔ لوگ سمجھے کہ اب بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، بولنے کی طاقت۔ میں آج یہ مغربی کابل میں ایک نماز جمعہ ایک شیعہ عالم الدین خطبہ دے رہے تھے، 2-3 طالبان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس نماز میں۔ نیچے باقاعدہ دیا ہوا تھا کہ کابل کی فلان مسجد میں وہ نماز جمعہ میں طالبان کی شرکت۔ اس میں ایک عالم الدین وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور سورہ فلق کی انہوں نے تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب۔ اچھا بتایا کہ انسان کی جو زبان ہے، زبان میں اسی جمعہ کے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا، روز قیامت سب سے زیادہ اعضائے بدن میں سے آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، ان میں سب سے زیادہ سزا زبان کو دی جائے گی۔ یہ زبان صدائے احتجاج بلند کرے گی، خدایا جتنی مجھے سخت سزا دی ہے باقی اعضائے بدن کو تو نے سزا نہیں دی، ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا عدل کا تقاضا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک فتویٰ وہ تیرے ذریعے دنیا میں وہ نشر ہوا، مغرب میں بھی وہ فتویٰ پہنچا، مشرق میں بھی پہنچا، اس ایک تیرے فتویٰ کی وجہ سے جی بہت سارے خون ناحق بہائے گئے، بہت سارے محترم مال ان کو غنیمت سمجھ کے لوٹا گیا، بہت ساری عزتیں لوٹی گئی تیری وجہ سے، تیری وجہ سے۔ اس عالم دین نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا، صبح میں سن رہا تھا، ایک سفید اماموں والے شیخ صاحب تھے، کہا کہ انسان کے یہ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ان میں سب سے آخر میں
بڑھاپا کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے جو عضو یا بدن کا حصہ متاثر ہوتا ہے وہ زبان ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کوئی بوڑھا 110 سال کا، ہمارے ماموں لگتے تھے 113 سال میں انہوں نے خود جو ہے نا وہ 2-3 سال پہلے وہ کیک کاٹا، 113، سوشل میڈیا پر ان کے پوتوں نے نواسوں نے وہ اس کو جو ہے نا وہ شیئر کیا تھا۔ 113 سال تک زبان متاثر نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے، یہ اور بات ہے کہ کچھ باتیں معقول کرتے ہیں کچھ باتیں نامعقول، لیکن یہ آپ نے بہت سنا ہوگا بڑھاپے کی وجہ سے ابھی اونچا سننے لگے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نظر کمزور ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہاتھوں میں لرزہ شروع ہو گیا، وہ گھٹنے، ابھی تو جوان بھی جو ہے نا یہ کرسیوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جی، تمام اعضائے بدن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عضو جو وقت آخر جب تک بندہ زندہ ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے وہ انسان کی زبان ہے۔ ہاں کوئی فالج کا اٹیک ہو جائے اس کے نتیجے میں زبان بند ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ آپ نہیں سنیں گے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بول نہ سکا ہو، ہاں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اونچا سننے لگا ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ گھٹنے انہوں میں درد شروع ہو گیا ہے، ہاتھوں میں راشا شروع ہو گیا ہے، لیکن زبان ایسی چیز ہے کہ موت ہی اس کو روک سکتی ہے جب تک بندہ زندہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا خدا کو 3 بندے پسند ہے، ایک وہ جو کم باتیں کرتا ہے، ایک وہ جو کم کھاتا ہے، ایک وہ جو کم سوتا ہے۔ قلت الکلام، جو کم باتیں کریں، قلت الطعام، کم کھائیں، اور قلت المنام، کم سوئے، اور اس کے برعکس زیادہ باتیں کرنے والا، زیادہ سونے والا اور زیادہ کھانے والا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور ایک پیارا انہوں نے جملہ یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھو خدا نے تمہیں وہ 2 کان دیے ہیں، زبان ایک دی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جتنا تم بولتے ہو نا اس سے دگنا سنا کرو، سنا زیادہ کرو، بولو کم۔ جہاں حق کی بات کرنی ہو وہاں میں اکثر امیر المومنین کا فرمان سناتا رہتا ہوں، الساکت عن الحق کشیطان الاخرس، حق کی بات نہ کرنا، حق کی بات کو چھپانے والا وہ گونگا شیطان ہوا کرتا ہے۔ حق کی بات ضروری کریں لیکن غیر ضروری باتیں سنو، اس کان سے بھی سنو اس کان سے بھی سنو، اور سن کے جو حق کی بات ہے اس کو لے لو، اور جو باطل ہو اس کو وہ ترک کر دو۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا جی وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، لوگ سمجھے کہ شاید اب یہ طاقت ختم ہو گئی ہے، بولنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، رسول کی کہنے پر کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے رسول کے کہنے پر اس نے ساری زندگی کلمہ پڑھا، ابھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن رسول سمجھتے تھے کہ اصل وجہ یہ کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے، گویائی کیوں طاقت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ اس بندے خدا کی والدہ زندہ ہے یا فوت ہو گئی ہے؟ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں ہے۔ ایک خاتون جو سرانے پہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ فرمایا اس سے تو کہیں ناراض تو نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں 6 سال سے میں اپنے اس بیٹے سے باتیں نہیں کرتی۔ فرمایا یہ وجہ ہے، اس سے بڑھ کر اور بدبختی اور شقاوت کیا ہو سکتی ہے کہ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے وقت آخر رسول خدا کے کہنے پر زبان پر کلمہ توحید جاری نہ ہو سکے جی۔ اور آپ دیکھیں کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے وقت آخر انسان کی زبان کام نہیں کرتی، اور رسول خدا کے کہنے پر وہ آپ نے شفاعت کی، کہا کہ میں شفاعت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو معاف کرے اور اس سے راضی ہو۔ الفاظ یہ ہے روایت کے رضیت برضاک، یا رسول اللہ آپ اگر راضی ہیں میں بھی اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔
ماں کو راضی کرنے کے بعد پھر حکم دیا قل لا الہ الا اللہ، وہی زبان جو ابھی کام نہیں کر رہی تھی، ماں کے راضی ہونے کے بعد بڑے فصیح عربی زبان میں اس نے کلمہ توحید زبان پر جاری کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر دیکھیں کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس سے پوچھا ماذا تری، کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کہا کہ ایک سیاہ اور بدشکل جو ہے نا وہ مجھے انسان نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بگڑنے لگی نا، حالت بگڑنے لگی، گویا ملک الموت جو ہے وہ قریب سے قریب ہو رہا تھا۔ رسول خدا نے ملک الموت سے خطاب کر کے کہا مہلن مہلا، ابھی اس کی روح قبض نہ کر، مجھے اس کو کچھ سکھانا ہے۔ یہ جو سیاہی کی صورت میں عذاب اس کے قریب آ رہا ہے، مجھے اس کو روکنا ہے، مجھے اس کو کچھ سکھانا ہے۔ آپ نے وہ دعا اس کو سکھائی جو بعض اوقات ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اغفر لی الکثیر واعف عنی الکثیر۔ خدایا، بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اعمال کم ہے، خدایا جو قلیل اعمال میں بجا لاتا رہتا ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کثیر گناہ مجھ سے سرزد ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی قدرت اور رحمت سے ان کو معاف فرمایا۔ یہ پڑھایا آپ نے نا۔ اس کے بعد پوچھا اب بتاؤ، کہا کہ وہ جو سیاہ تھا، سیاہی وہ دور ہو گئی ہے، اور اب میرے نزدیک جو ہے نا وہ سفیدی آ گئی ہے۔ آپ نے تیمارداروں کو، رشتہ داروں کو والد سمیت بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں تمہارے اس مریض کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکافات عمل کا لفظ ہم سب نے سنا ہوا ہے، مکافات عمل نا، خدا نخواستہ انسان کسی کی ناموس کی طرف آلودہ نگاہ سے دیکھے نا، اس مکافات عمل کے طور پر اس انسان کے ناموس کو دوسرے آلودہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ مکافات روایات میں ہے، مکافات عمل کا بازار گرم ہے جی، وہ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ روایت میں ہے برو والدیکم یبرکم اولادکم، تم جیسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرو گے ویسا ہی سلوک اور برتاؤ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ رکھے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، خصوصاً بوڑھے ہونے کے بعد، پھر آپ بھی اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مکافات عمل کے طور پر آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے گی جس طرح کا سلوک آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے۔ میں آیہ کریمہ کے دوسرے حصے کے بارے میں اتنی طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ لمبی ہو گئی۔ پہلے حصہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، ہم اس سے دو قسم کے فائدے حاصل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں غیر مشروط ہے، وہ غیر مشروط ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا یا محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا مال محفوظ، اس کی جان محفوظ، اس کے ناموس اور عزت محفوظ۔ وہ چاہے اس نے دل سے پڑھا ہو یا دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل نہ ہو، زبانی لا الہ الا اللہ کہا یا محمد رسول اللہ کہا۔ یہ منافقین کا کیا عقیدہ تھا؟ منافقین کا سورہ منافقین میں ہے نا، یا رسول اللہ، یہ منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا مطلب منافق جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں، یقیناً اللہ کے رسول ہیں، یعنی دل سے آپ کو وہ رسول نہیں مانتے، یہ زبانی کلامی آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں۔
ان کے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا فائدہ کیا ہے؟ ان پر مسلمانوں والے احکام لاگو کیے گئے دنیا میں، لیکن آخرت میں ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جنت کی جو کلاسز ہے نا، کلاسز، ان کے لیے درجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جہنم میں جو ہے نا جی کلاس، نیچے کی طرف جو ہے نا بیسمنٹ، ان کے لیے درک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے رسول خدا کے بارے میں ہے، یہ دوسری رکعت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنے کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، خدایا آن حضرت کی شفاعت کو قبول فرما، جنت میں آپ کے درجات کو بلند فرما۔ جنت کے لیے درجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جہنم کے لیے درکات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ منافق وہ لفی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلا جو کلاس ہے نا، یا آپ کہیں بیسمنٹ ہے، اس میں جو ہے نا ان کا مقام ہوگا۔ لیکن دنیا میں ان پر مسلمانوں والے احکام وہ لاگو ہوتے ہیں۔ منافق کی جان محفوظ ہے، منافق کا مال محفوظ ہے، اور منافق کی ناموس محفوظ ہے۔ منافق کے بچوں کو، بیوی کو آپ کنیز نہیں بنا سکتے۔ اس نے زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے، نہ آپ اس کو مار سکتے ہیں، نہ آپ اس کا مال لوٹ سکتے ہیں، نہ اس کی بیویوں کو جو ہے نا یا بیٹیوں کو آپ ان کو وہ کنیز بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، اس کا یہ فائدہ ہے۔ منافق، یہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول خدا نے لشکر کو کسی جنگ کے لیے بھیجا، اب خود تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں ہم نے سویرے سویرے وہ کفار اور مشرکین کے ایک گروہ کو ہم نے اپنے محاصرے میں لیا نا، تو جیسے ہی ہم اسلحہ لے کے ان کی طرف بڑھے تو ایک بندے نے ہمیں دیکھ کر فوراً زبان پر کلمہ توحید جاری کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ میرا جو ساتھی تھا وہ اس کا کلمہ سن کے پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا، نیزے کا وار کیا اور اس بندے خدا کو مار دیا میں نے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ یہ رپورٹ اب واپس جب مدینہ پہنچے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ مل چکی تھی۔ رپورٹ کسی نے کیا دینی تھی؟ رسول خدا مدینہ میں رہ کے تبوک میں جو جنگ ہوتی تھی نا، وہ اس جنگ تبوک کی لمحہ لمحہ کی خبر دیتے مسجد نبی میں بیٹھ کے، اب فلان کے ہاتھ میں علم ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، اب علم فلان نے سنبھالا ہے، اب فلان نے سنبھالا ہے، جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ لمحہ بے لمحہ کی سینکڑوں دور ہونے والی جنگ کی ایک ایک لمحہ کی خبر دیتے رسول خدا مدینہ میں بیٹھ کے مسجد النبی میں اپنے سامعین کو۔ آپ کو تو آ کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جب واپس آیا آپ نے اس بندے خدا سے کہا جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک بندے کو قتل کیا تھا، اسامہ بن زید، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ فرمایا، اس نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنی طرف سے جواب دیا یا عذر یا جواز پیش کیا، یا رسول اللہ کان متعوذا، اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، یہ تو لا الہ الا اللہ کے پناہ میں چلا گیا تھا۔ یا رسول اللہ جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ قائل نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، کہاں سے تمہیں معلوم ہوا؟ یہ منافقین کے جو احکام ہیں، آپ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں اگر دل چیر کے دیکھ بھی لیا جاتا اور صفحہ دل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے خالی بھی ہوتا، وہ تو زیادہ سے زیادہ منافق ہوتا نا۔ منافق کو قتل کرنا جائز؟ ہاں، کتنا آگ سے کھیلتے ہیں یہ لوگ جو کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں، نماز جماعت کے صف میں ہیں اور بم سے کلمہ گو کو اڑایا جاتا ہے۔ آپ اس کے فرماتے ہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر تم نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ آپ نے دیکھا
یہ اسلام کا جو لا الہ الا اللہ کا دنیا میں جو فائدہ ہے، بندہ مسلمانوں والے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے، وہ جانور ذبح کرے تو اس جانور کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، ہاں اس کو رشتہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو رشتہ لے بھی سکتے ہیں، وہ اپنا گیلا ہاتھ آپ کو لگائے کلمہ گو، آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے۔ لیکن جہاں تک اس کلمے کا آخرت میں فائدہ کا تعلق ہے، کلمہ کے نتیجے میں اعمال کے قبول ہونے کا تعلق ہے، کلمہ کے نتیجے میں جنت میں جانے کا تعلق ہے، وہ حدیث سلسلۃ الذہبیہ کی روشنی میں اور امام رضا کے فرمان کے مطابق جب تک انسان اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل کرے، یہ کلمہ توحید اس کو نجات نہیں دلا سکتی۔ جی وہ روایت طولانی ہے۔ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ امام رضا نے اپنے معصوم آباء و اجداد کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے نا، مجھ سے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم نے، انہوں نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، انہوں نے امام محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسن سے، انہوں نے امام حسین سے، یا امام حسین نے امام حسن سے، اور انہوں نے امیر المومنین سے، عن رسول اللہ، امیر المومنین رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے، یہ روایت کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ خدا فرماتا ہے یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، من قالہا، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، امن دخل حصنی، وہ میرے مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے مضبوط قلعے میں آ جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ یہاں تک آپ نے فرمان پڑھنے کے بعد فرمایا دیکھو وہ ایک زمانہ تھا جب رسول خدا فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرو، یہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج رسول کی رحلت کے بعد یہ کلمہ توحید اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک امام وقت کی امامت کا اقرار نہیں کریں گے، یہ کلمہ توحید آپ کے لیے اللہ کا مضبوط قلعہ ثابت نہیں ہو سکے گا، نہ آپ کو آتش جہنم سے یہ کلمہ بچا سکے گا۔ ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا میں مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اعمال بھی قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں مجھے جنت میں بھی جگہ ملے، پھر ساتھ ساتھ علی ولی اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں آخر میں، نعرہ حیدری، یہی وجہ ہے جب کسی نے پوچھا امیر المومنین نے اس روایت کو مرحوم صدوق نے اپنی کتاب اعتقادات، عقائد پر کتاب لکھی ہے عقائد صدوق کے نام سے، اس کے اندر اس روایت کو متن میں شامل کیا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا یا امیر المومنین مل موت، مل موت، موت کیا ہے؟ آپ نے موت کی حقیقت کو بیان نہیں کیا، موت کے بعد مختلف لوگوں کے مختلف انجام کا ذکر کیا ہے۔ ہم موت سمجھتے ہیں، موت کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی روح کا اس جسد خاکی سے عارضی طور پر تعلق کا ٹوٹنا، یہ موت ہے۔ ہم روح کے قائل ہیں، جی جب تک روح اس جسد خاکی کے اندر ہے بندہ زندہ ہے، اور جیسے ہی خدا کے حکم سے یہ روح جسد خاکی سے نکلتی ہے بندوں کو موت واقع ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو نہیں بیان فرمایا، فرمایا موت کے نتیجے میں انسان کا جو انجام ہوتا ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا الخبیر سقطتم، تم نے یہ سوال اس ہستی سے کیا ہے جو حقیقتوں سے باخبر ہے، جو حقیقتوں سے باخبر ہے۔ بعض روایات میں خبیر کی جگہ خیر ہے، الخیر سقطتم، بہت ہی اچھا سوال کیا تم نے، ایسا سوال کہ جس کا جواب سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے مرنے والے کی 3 قسمیں کی ہیں، 3 قسمیں بہت آسانی سے
اور اپنے گریبان میں جھانک کے یہ جو مرنے والوں کی 3 قسمیں یا کیٹیگریز علی نے بیان فرمائی ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ خدا کے بارگاہ میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں پہلی کیٹیگری میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کیا ہے؟ فرمایا اما بشارۃ بنعیم الابد، یا تو موت مرنے والے کو ابدی کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے، وَإِمَّا بَشَارَةٌ بِعَذَابِ الْأَبَدِ، یا کبھی ختم نہ ہونے والی اور ہمیشہ رہنے والی دائمی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے، وَإِمَّا تَخْوِيفٌ وَتَحْوِيلٌ لا يدری بأي فرقة کان، یا تو پھر موت جو ہے نا وہ ایک تخویف ہے، ڈراتی ہے ہولناکیوں سے، اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا شمار کس کے ساتھ ہوگا۔ پھر بتایا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ فرمایا یہ مجھے امید بلکہ یقین ہے، یہ جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ اس پہلی کیٹیگری میں انشاءاللہ آتے ہیں۔ فرمایا اما ولینا والمطیع لامرنا، یہ ایسے ہی کسی سیاسی آدمی کے بیانات نہیں ہیں، اور جیسے سیاسی آدمیوں کے بیانات آج کل سنتے رہتے ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ علی کا کلام ہے جو بالواسطہ خدا کا کلام ہے۔ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، علی جو کچھ فرماتے ہیں وہ ایک واسطے سے، ایک واسطہ، وہ واسطہ کیا ہے؟ رسول خدا، یا دوسرے واسطے کو بھی شامل کریں جبرائیل، ایک یا 2 واسطے سے جو علی کا کلام ہوتا ہے وہ خدا کا کلام ہوتا ہے۔ جی فرمایا اما ولینا، جو آدمی ہمارا ولی ہوگا، ہمارا دوست ہوگا، ایک صرف دوست ہونا کافی نہیں ہے، والمطیع لامرنا، اور جو ہمارا تابع فرمان ہوگا، فمبشر بعذاب الابد، موت اس کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ ادھر ادھر ہٹ نہیں کر سکتے ہم امیر المومنین کے اس کلام سے۔ اما ولینا، ہمارا ولی، ہمارا دوست، والمطیع لامرنا، ہمارے اوامر کا تابع فرمان، فہو المبشر بنعیم الابد، موت اس کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔ وَأَمَّا عَدُوُّنَا یا آداؤنا، ہمارے دشمن، والمخالف لامرنا، ہمارا نافرمان دشمن اور نافرمان، جی وہ فمبشر بعذاب الابد، اس کو موت ابدی عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ کون ہے جس کو ڈرنا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہمارا ولی اور محب جو ہمارا تابع فرمان نہیں ہے۔ میرے ساتھ ایک بندہ حج پہ گیا تھا، سید بھی تھا اتفاق سے، 70 سال اس عمر تھی میرے بزرگوں، 70 سال، بل ایریا میں کئی پلازوں کے وہ مالک تھے۔ مکے میں اس نے میرے سامنے اقرار کیا، آغا صاحب میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، ساری زندگی میں نے کوئی نماز پڑھی ہے نہ کوئی روزہ رکھا ہے۔ ولی امیر المومنین کا محب ہے، امیر المومنین کو پہلا امام مانتا ہے، اور امام زمان کو آخری امام مانتا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ساری زندگی نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا۔ اس کو میں نے کہا آپ اولاد پر اعتبار نہ کریں، ابھی سے اپنے رقم میں سے، پیسوں میں سے کچھ مخصوص کر دیں، وصیت کر دیں کہ یہ رقم میرے مرنے کے بعد میرے نمازوں میں اور میرے روزوں میں خرچ کرو، ورنہ کوئی آپ پر رحم نہیں کرے گا، نہ بڑا بیٹا نہ چھوٹا بیٹا۔ مجھے نہیں معلوم، پتہ نہیں بیچارے کا وہ کیا ہوا۔ ہمارا موالی تو ہے، ہمیں امام بھی مانتا ہے، والمخالف لامرنا، لیکن ہمارے اوامر کی پیروی نہیں کرتا، ہمارا وہ تابع فرمانی، نافرمان، یعنی جس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن اہل بیت کا نافرمان ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کتنے کشن مراحل سے گزرنے